الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء وفي رواية فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس ذات نے اس گئے گزرے دور کے اندر ایک ایسی دعوت کی تحریک چلائی اور ہوا چلائی کہ اس نام پر جہاں کہیں بھی لوگوں کو آواز دی جاتی لوگ جمع ہو جاتے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ موت تک وابستہ رکھے اس عمل مبارک کے ساتھ. دیکھیے میرے عزیزو، یہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ خیر اور شر، اچھائی اور برائی، ان دونوں کا مجموعہ ہمیشہ رہا ہے. کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بری ہوتی ہیں. جس کو کہے کہ خیر اور شر ان دونوں کا مجموعہ ہمیشہ رہا ہے. بلکہ یوں کہا جائے کہ ہر چیز کے اندر برائی ہے، شر ہے. خیر کو باہر سے لایا جاتا ہے، خیر کو باہر سے لاتے ہیں. گل ہائے رنگ و بو سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ فرعون تھا تو اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام. ہر دور میں خیر اور شر اس طرح کا رہا ہے، لیکن خیر کو باہر سے لانا پڑتا ہے اور شر کا اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ایک باغ ہے، اس کو آپ کو اچھا باغ بنانا ہے
تو ہمیشہ اس کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی، صفائی رکھنی پڑے گی، اور کٹنگ کرتے رہنا پڑے گا، جو خوشبو زوائد ہے اس کو، جو زائد چیزیں ہیں اس کو. لیکن اگر آپ کو باغ کو برباد کرنا ہے تو کچھ نہیں کرنا، چھوڑ دیجیے اس کو، وہ ایسے ہی ویران ہو جائے گا. ایک مکان کو لیجیے، اس کو جب تعمیر کرنا ہو تو اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے، مزدوروں کے کتنے نخرے، اور پھر کاریگر کے کتنے معاملے، مٹیریل کے کتنے مسائل. لیکن اگر اسی مکان کو ویران کرنا ہے تو چھوڑ دیجیے. کبھی اس کا جو کلر نکلے گا، پھر اس کی برک جو اینٹیں ہے وہ نکلے گی، دھیرے 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 خود کا خود ویران ہو جائے. تو حضرت انسان کے اندر بھی خیر اور شر ہے. شر تو ہے ہی، لیکن لانا ہے خیر کو باہر سے، اور خیر سے مراد کمالات. وہی کمال، جس کو اچھائی کو کمال کہتے ہیں. وہ ایک چیز آپ کے سامنے آئی اور اس کو آپ نے دیکھا کہ کمال کی چیز ہے، یعنی اس چیز کے اندر جو خوبی ہونی چاہیے وہ خوبی اس کے اندر بہت اچھے طریقے سے پائی جا رہی ہے، تو کہ کمال کی چیز ہے. تو انسان کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں جس کو کمالات کہتے ہیں، یہ کمالات دو طرح کے ہوتے ہیں. کلی طور پر علمی کمالات، عملی کمالات. علمی کمالات یعنی نالج والے، ایبلٹی، اور عمل کا ایکٹیویٹی، آدمی عمل کیسے کر رہا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے علمی کمال کے بارے میں بھی ہمارے بارے میں بتلا دیا کہ تمہارے اندر کتنا علم ہے، اور عمل کے بارے میں بھی بتلا دیا کہ ہم عمل کے لحاظ سے کیسے ہیں. چنانچہ حق جل وعلا فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے ماؤں کے پیٹ سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے، کوئی علم نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جس وقت فرعون کی داڑھی پکڑ کے موسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹماٹر رسید کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اچھی طرح مار دیا ایک ٹماٹر. فرعون نے کہا یہی لڑکا ہے جس کے ہاتھ میں میری حکومت جائے گی. آسیہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو بچہ ہے، اس کو کیا پتا، اس کو کیا علم. کہا ٹھیک ہے، انگارے لائے گئے، کچھ موتی لائے گئے، کہا دیکھتے ہیں تو کس پہ ہاتھ مارتے. موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے اوپر ہاتھ مارا اور منہ تک لے گئے. بعض علماء نے لکھا کہ اسی سے آپ کی زبان میں کچھ لکنت ہے، اور ہارون علیہ السلام کے لیے اسی لیے درخواست کی کہ اللہ، میرا بھائی ہارون ہے، اس کی زبان بہت اچھی ہے، وہ بیان اچھا کر لیتے ہیں، یہ خوبی ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے میرے ساتھ دنیا کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی بھائی نے اپنے بھائی پر احسان کیا ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی پر احسان کیا. کہ دینی اعتبار کے جو کمالات ہیں، ان کمالات میں سب سے اوپر لیول کا جو کمال ہے وہ نبوت و رسالت ہے. اپنے بھائی کو نبی بنوایا اللہ کے پاس، کتنا بڑا احسان کیا. تو آسیہ نے کہا کہ دیکھا، اگر وہ سمجھتا ہوتا تو پھر وہ آپ کے ہاتھ نہیں پاتا، تو اس وقت سے زبان میں کچھ لکنت ہو گئی. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیا. یہ تین کیا ہے؟ یہ اسباب علم ہے. اسباب علم، آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے سن کر، علم حاصل ہوتا ہے دیکھ کر، اور علم حاصل ہوتا ہے دل سے سمجھ کر، سوچ کر، سمجھ کر، جس کو کہتے ہیں فکر کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں رکھی. اب آپ کو علم لانا،
علم باہر سے آئے گا. تو یہ تو ہماری علمی صلاحیت کو اللہ نے بتایا کہ کچھ نہیں جانتے تھے، تمہارے پاس کچھ علم ہی نہیں. اور واقعات میرے عزیزو، یہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی کبھی دعویٰ نہیں کر سکتا. امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس زمانے کے عالم نے یہ چیلنج کیا کہ 2 سوال کرو مجھے. کہا کہ آپ میرا اس سوال کا جواب دیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جس چونٹی نے بات کی تھی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یفتننکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. چونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں، تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل لے اور ان کو پتہ نہ ہو. یہ جو چونٹی نے بات کی تھی وہ مرد تھا کہ عورت تھی؟ یہ امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے عالم سے پوچھا کہ میں نہیں جانتا. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ بہت پتے کی بات ہے. میں نہیں جانتا یہ کہنا بھی بہت بڑا جواب ہے، کیونکہ آج کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا. ہر ایک کے پاس چاہے عالم ہو یا نہ ہو، عالم بھی جواب دے دیتا ہے، کیونکہ اسے بھی اپنی امپریشن باقی رکھنا ہے. ایک بہت بڑے امام، ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ مسائل کا جواب دیں. انہوں نے 10 مسئلوں میں سے تقریباً 7 مسئلے میں فرمایا کہ آئی ڈونٹ نو، لا ادری، میں نہیں جانتا. تو سامنے والے نے کہا کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں، گورنمنٹ کی اتنی ساری تنخواہ اور طلب لیتے ہیں اور آپ کو یہ معلوم نہیں. کہا کہ وہ تو مجھے جتنا معلوم ہے اس کی تنخواہ لے رہا ہوں. میں جتنا نہیں جانتا اگر اس کی تنخواہ لینے جاؤں تب تو بادشاہ کے خزانے کم پڑ گئے. تو علماء نے لکھا ہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، یہ بہت بڑا جواب ہے. لا ادری کہنا. تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی پوچھتا تو کبھی میں نہیں جانتا، اور کہنا بھی چاہیے کہ میں نے تحقیق کر کے بتاؤں گا. پھر تو سلیمان علیہ السلام کی جو چونٹی نے جس نے بات کی تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اچھا آپ بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ چونٹی عورت ہے، فیمیل. کیسے آپ نے بتایا؟ قالت نملۃ، قالت کا جو لفظ ہے وہ فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے یوز ہوا ہے. اور علم ایک سمندر ہے، وفوق کل ذی علم علیم. ایک علم والے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے علم والا رکھا ہے. تو یہ ہماری حالت ہے علم کے بارے میں اور عمل کے بارے میں. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کی برات نہیں کرتا. معاف کرنا ایک بات کہہ رہا ہوں، آج ہمارے سامنے جب کوئی بات آتی ہے عورت کی یا کسی کی، میں تو بہت پاک ہوئی، میں تو بچوں، کوئی نہیں بچ سکتا. کوئی نہیں بچ سکتا الا ما رحم ربی، مگر میرا رب رحم کرے وہی بچ سکتا ہے. تو انسان کا جو نفس ہے وہ تو برائی کا حکم دینے والا ہے، تو کیا کرے گا؟ برا کرے گا. یہ ہماری عملی حالت بتلائی گئی کیا کہ تمہارا عمل کیسا ہے. تو ہم عمل کے اندر رہتے ہیں کہ ہمیں تو ہمارا نفس برائی کا حکم دیتا رہتا اور ہم اس کے پیچھے چلتے. الا ما رحم ربی، مگر جس کو میرا رب رحم کرے وہی بچ سکتا ہے. یہ ہماری عملی حالت ہے. اور سارے کمالات کا منبع اور مرکز وہ اللہ کی ذات ہے. سارے کمالات. اسی لیے لفظ اللہ جو ہم بولتے ہیں، اللہ، یہ اللہ کا نام ہے، وہ کسی کا نام نہیں ہو سکتا اور نہ ہوا ہے. اس کی جب ڈیفینیشن کرتے ہیں لاجک کی کتابوں کے اندر تو یہ کہتے ہیں اللہ علم علی الاصح للذات الواجب الوجود المستثنی لجمیع صفات الکمال.
اللہ نام ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے. یہ عقیدے کی بات ہے. واجب الوجود کا مطلب جس کا ہونا ضروری، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور جامع الکمالات، جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ ساری کی ساری بدرجہ عطف اللہ کی ذات میں موجود ہے. یہ لفظ اللہ ہم بولتے ہیں، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، یہ اس کی ویاخیا ہے. تو سارے کمالات اس کے پاس. اب یہ کمالات انسانوں کے پاس کیسے آئے؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو چنا اپنے علم کے لیے. ہاں، اپنے علم اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا. اسی لیے امت کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ نبی کے واسطے سے جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا. تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے. اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ تقویٰ زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے، وہ تو یہاں رہتا ہے دل کے اندر. یہ ایک مطلب. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اصل تقویٰ تو میرے سینے میں ہے، یہاں سے سپلائی ہو رہا ہے. امت کے اندر چاہے کتنے بھی کمالات ہو، وہ سارے کمالات نبی کا پرتو ہوتا ہے، نبی سے ملتا ہے. اس سے ایک بات سناؤ. مسئلہ ہے قاعدہ اولیٰ کے اندر کیا پڑھنا واجب ہے؟ التحیات پڑھنا واجب ہے. تحیات پڑھتے ہیں، ہم لوگ سب پڑھتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی نے قاعدہ اولیٰ کے اندر التحیات کے ساتھ اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ لیا تو کیا ہوگا؟ سجدہ سہو واجب ہوگا. سجدہ سہو واجب ہوگا. آپ کہیں گے کہ جمعہ کو تو بہت نمبر توڑ دیا تھا آپ نے درود شریف کی فضیلت بتلاتے بتلاتے، اور آج کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے قاعدہ اولیٰ میں اللہم صلی علی محمد کہہ دیا تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. غلطی کی ہے، نماز نہیں ہوگی. ورنہ یہ کیسی بات ہے؟ مسئلہ یہی ہے کیونکہ صرف التحیات پڑھنا ہے، اور التحیات کے بعد آپ نے درود شریف شروع کر دیا اور اتنا پڑھ لیا تو آپ نے جو قیام ہے تیسری رکعت کا جو فرض ہے اس میں آپ نے ڈیلے کر دیا، اور فرض کو ڈیلے کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو. امام علی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمان، جو بھی الفاظ آپ نے فرمائے ہوں گے، آپ نے فرمایا کہ آپ میرے اوپر درود شریف پڑھنے پر سجدہ سہو لازم کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے سامنے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، درود شریف پڑھنے کی وجہ سے میں نے سجدہ سہو لازم نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے غفلت کے ساتھ درود شریف پڑھا، اس سے سجدہ سہو واجب کہ اس کو تو درود شریف یہاں پڑھنا نہیں تھا، اس کو تو صرف التحیات پڑھنا تھا، اور یہ غفلت میں درود شریف پڑھا. یہ جواب بھی وہیں سے ملا ہے. جواب بھی وہیں سے ملا، اس لیے کہ نبی کی طرف سے امت کو جو کچھ بھی یہ خوبیاں اور کمالات ملتے ہیں وہ نبی کے واسطے سے جاتے ہیں. اسی لیے کہا کہ درود شریف زیادہ پڑھا کرو تاکہ کنیکشن ہو جائے وہاں پاور ہاؤس کے ساتھ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ خیر حاصل کیا ہے یا فرشتے کے واسطے سے آپ کو ملا ہے، اب ہمیں جو علمی اور عملی کمالات حاصل کرنے ہیں تو وہیں جانا پڑے. وایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی شریعت صحابہ کرام کے سامنے بیان کی اور کبھی کسی قسم کا مشورہ دیا تو صحابہ پوچھ لیتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ مشورہ ہے کہ آپ کا حکم؟ پوچھ لیتے. ایک واقعہ ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
نام سنا ہے آپ کو میں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بانی تقریباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کے شوہر کا نام مغیث تھا۔ کیا نام تھا؟ مغیث۔ مغیث دیکھنے میں تھوڑے سانولے تھے اور حضرت بریرہ ان کے مقابلے میں خوبصورت تھی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر باندی ہو اور اس کو آزادی مل جاوے تو اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ رہے یا جدا ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آزاد عورت جو ہوتی ہے وہ 3 طلاق کے اندر جدا ہوتی ہے، اور جو باندی ہوتی ہے وہ 2 طلاق میں جدا ہو جاتی ہے۔ تو باندی تھی تو اس کو تو 2 طلاق میں وہ جدا ہوتی، اس کو آزادی ملی، اس آزادی کے اندر تو یہ اور زیادہ بند ہو گئی کہ 2 کے بجائے شوہر کو 3 کا موقع مل جائے گا۔ تو شریعت نے اس کو یہ حق دیا کہ تو چاہے تو اپنے شوہر کے ساتھ رہ یا نہ رہے۔ اب ہوا یہ کہ جب ان کو آزادی مل گئی تو یہ مغیث کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، اپنے شوہر کے ساتھ حضرت مغیث کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا تو وہ پوچھتی ہے کہ حضور یہ آپ کا مشورہ ہے کہ آپ کا حکم؟ کہا نہیں میرا مشورہ ہے۔ کہا نہیں رہ سکتی مغیث کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بعض احکام، حکم جس کے اندر آپ مشورہ دیتے تھے صاف ہو جاتا، حکم ہوتا حکم فرما دیتے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ تعبیر کر رہے ہیں۔ تعبیر کرتے اللہ رب العزت نے جیسے ہم انسانوں کے اندر یہ نظام رکھا ہے کہ میاں بیوی ملتے ہیں تو اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ نظام اللہ نے رکھا ہے۔ لیکن ایک نظام اللہ تعالیٰ نے یہ ویجیٹیبل میں بھی رکھا ہے۔ ویجیٹیبل میں وہ یہ ہے کہ اس میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں، سورہ یاسین میں ہے۔ ہر چیز کو ہم نے جوڑ بنایا تو اس میں بھی میل فیمیل والا ہے۔ اگر میل ہی ہے تو اس کے اوپر پھل نہیں آئے گا۔ تو یہ عرب حضرات کیا کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، کھجور کی پیداوار زیادہ لانی ہو تو ایک کھجور کے درخت کو دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ درختوں میں اگر اس طرح کی بات ہے تو ہم تو نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی پرندوں کو رکھا ہے۔ یہ پرندے اس درخت کا میل دوسرے درخت کے ساتھ کرتا ہے، جس سے پھل کے اندر اللہ تعالیٰ کی اضافہ یا پھل پیدا کرتا ہے۔ صحابہ کرام کو حضور نے دیکھا کہ یہ لوگ تعبیر کر رہے ہیں، کھجور کے درختوں کے اندر ایک دوسرے کی گانٹھ جوڑ رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور ہم تعبیر کر رہے ہیں۔ ہاں کیوں؟ کیسے کھجور کی پیداوار میں یہ اضافہ ہوتا ہے؟ کہا یہ ایسا کچھ نہیں۔ صحابہ نے چھوڑ دیا، وہ تو حضور کے حکم کے تابع تھے۔ اس سال پیداوار میں کمی ہوئی، کھجور کم آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، اس سال کھجور بہت کم ہے، بیت المال میں کم آئی؟ تو عرض کیا کہ آپ نے منع کیا تھا کہ تعبیر بند کرنا بند کر دو، تو ہم نے چھوڑ دیا۔ کہا تھا ٹھیک ہے کرو، انتم اعلم بامور دنیاکم، اچھا ٹھیک ہے کرو، یہ دنیاوی بات ہے، تم زیادہ جانتے ہو اس کو، اس میں کوئی شریعت کے خلاف بھی بات نہیں آ رہی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے دنیا کی بات ہے، تم زیادہ جانتے ہو۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے جو کمالات ہمیں حاصل کرنے ہیں، یہ کمالات ہمیں اس طرح سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہے اور آپ کے جو کمالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لے کر آئے ہیں وہ علوم سے بھرپور ہے۔ اور میں نے ملفوظات میں پڑھا، مولانا یا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ان سب باتوں کے اوپر کامل یقین ہو جاوے اور اعتقاد مضبوط ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ حضور جتنی بھی باتیں لائے، قرآن حدیث جو باتیں سنتیں بھی، اس لیے اب ہمیں
کس طرح سے یہ کمالات حاصل ہو، علمی کمالات، عملی کمالات. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ یہ کمالات مختلف طریقے سے حاصل ہو سکتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں آپ، کمالات ایک آدھ دن میں پیدا نہیں ہو جاتے، زندگیاں کھپانی پڑتی ہیں، زندگیاں کھپانی پڑتی ہیں. اللہ والوں کی خدمت میں جو لوگ رہے 10 20 سال تک رہے، اسی لیے تقریباً مثنوی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب تک بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور جب تک وہ مدرسے میں نہیں جاتا، یہ عالم کے پاس نہیں جاتا، وہاں تک کوئی عالم نہیں بنتا. سالہ باید کہ سایت کود کے ازدر سے علم عالم دردت نکو یا شاعر شیریں سکو. کئی سال چاہتے ہیں آدمی جا کے گریجویٹ ہوتا ہے. دنیاوی تعلیمات جس کو فنون کہا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ دنیاوی جو علوم ہے اس کو فنون کہتے ہیں. اصلی علوم تو قرآن اور حدیث کے ہیں. یہ علوم ہے. علم کے حق میں نمایاں جہالت، وہ علم جو تمہیں صحیح راستہ نہ بتلاتا ہو وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے. تو مثنوی نے کہا کہ کئی سال چاہیے. پتھر کے اوپر جب سورج کی دھوپ پڑتی ہے کئی سالوں تک پڑتی ہے، تب جا کے وہ پتھر ایک چمکدار موتی کی طرح بنتا ہے، چمکدار بنتا ہے. اور کسی طرح سے کتنے سال چاہیے کہ روئی بھگوتے ہیں، اس سے کپڑا نکلتا ہے اور اس میں سے کپڑا بنتا ہے، پھر یہ کسی دلہن کا جوڑا بنتا ہے یا پھر کسی کا کفن بنتا ہے. بڑا وقت لگانا پڑتا ہے. آپ یہ سوچو کہ کچھ وقت لگا کر علم آ جائے گا، نہیں، بہت لمبا زمانہ رہنا پڑتا ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے اور کمالات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام ہے صحبت اہل اللہ. صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا. کیونکہ صحابہ کرام صحابہ کیسے بنے؟ حضور کی صحبت میں رہ کر بنے. وہاں تو ایک ملاقات ہوئی، سارے کمالات. ایمان کی حالت میں جو حضور سے ملا وہ صحابی بن گئے، چاہے 2 منٹ کے لیے ملا. اب حضور کا زمانہ پایا لیکن حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، حالت اسلام بھی قبول کر لیا، وہ صحابی نہیں بنے. اویس قرنی رحمت اللہ علیہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے، لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے صحابی کا مقام چھوڑ دیا، صحابی نہیں بنے. اور اتنے بڑے تابعی بنے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور نے حکم دیا تو ان سے دعا کروا. تو یہ جو صحبت کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، ہمارا جو دین ہے میرے بھائیوں، وہ بالکل نقل تو نقل آیا ہے، کاپی ٹو کاپی آیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن سکھایا، جبریل امین نے سنایا، آپ کے صحابہ نے آپ سے لیا اسی طرح کا قرآن. تابعین نے صحابہ سے لیا، سب تابعین نے آخر تک اس طرح سے علم جاتا رہا، یہاں تک کہ آج 15ویں صدی کے اندر ہم لوگ ہیں. تو اس زمانے میں جو قرآن پڑھا جاتا تھا ویسا ہی قرآن آج پڑھا جاتا ہے. یہ قرآن، یہ جو ہمارا علم ہے وہ کاپی ٹو کاپی آیا ہے، نقل ٹو نقل. دوسرے مذاہب میں وہ نقلی ہے، نقل کے معنی چینج ہو گئے، اور یہ کاپی ٹو کاپی آیا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ صحبت کا اہل اللہ، یکساعت بعض اولیاء بے حسد سالہ عبادت بے ریا. کسی اللہ والے کی صحبت میں تھوڑی دیر کے لیے رہنا بے ریا عبادت سے بہت آگے ہے. 100 سال کی بے ریا عبادت ہو اس سے بڑھ. صحابہ کرام اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے.
آخر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے حضور کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کو رکھ دیا، 10 سال تک خدمت کی حضور کی۔ صحبت با اہل دین، اولیاء، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا، اس سے میرے عزیزوں رنگ ملتا ہے۔ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ایسا ہے۔ بلکہ ناپاکی وہاں پڑی ہوئی ہے، بدبودار جانور ادھر پڑا ہے، پورے ماحول کو خراب کر دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ صحبت کا اثر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیس۔ اچھے ساتھی کی مثال اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ مشک والا اور بھٹی میں پھونکنے والا۔ مشک والا اما یرضیک و اما ان تجد منہ ریحا طیبہ، اگر مشک والے کے پاس، عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو آپ کو اچھی خوشبو ملے گی، یا آپ اسے خریدو گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو کچھ گفٹ میں دے۔ اور نافخ الکیر، بھٹی میں پھونکنے والا، تو کہا کہ اما یحرق ثیابک و اما ان تجد منہ ریحا منتنا، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھٹی پھونکنے والے کے پاس اگر آپ بیٹھو گے تو ہو سکتا ہے آپ کے کپڑوں کو جلا دے، وہاں پر چنگاری ہوئی اور آپ کے کپڑے جل جائے، یا کم از کم آپ کو بدبو تو حاصل، وہاں سے بدبو ملے گی۔ اس لیے سب سے پہلی چیز کمالات کے حاصل کرنے کے لیے صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت۔ آج ہم لوگوں نے اپنی اولاد کے بارے میں یہ نہیں سوچا کہ میرا بچہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، میرا بچہ کس کے ساتھ فون پہ بات کر رہا ہے۔ ہم نے یہ سوچ کر کے دے دو اس کو فون، مول کھاتا ہے وہ اسی میں لگا رہے گا۔ اور میں ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ صحبت جیسے زندہ لوگوں کی ہوتی ہے، ایسے مردہ چیزوں کی بھی ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہ موبائل ہے، اور اسی طرح سے ٹیبلیٹ ہے، آئی پیڈ ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکل آئی۔ اب آدمی اس میں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے پتہ ہی نہیں، جو اس کا ساتھی ہے بھائی۔ اب اس میں اچھی چیز سن رہا ہے تو اچھی چیز آئے گی، اور بری چیز دیکھ رہا ہے تو بری چیز آئے گی۔ آج ہمارا نوجوان بخاریہ ہے، ماشاء اللہ، دیکھو کتنے نوجوان بیٹھے ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان اولاد کی نگرانی کرے کہ میرا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ صحبت کے ذریعے اس صحبت کا اثر ہو کے رہتا ہے۔ تقویٰ بھی آپ کو صحبت سے حاصل ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ تقوی کا حکم دیا اور فوراً اس کا طریقہ بھی بتایا کہ تقوی ملے گا کہاں۔ آدمی جب بیٹی کی شادی کراتا ہے تو جو دلہا بننے والا ہوتا ہے وہ دلہے سے بات نہیں کرتا کہ تو کیا کرتا ہے، وہ اس کے فرینڈ سرکل کو دیکھتے ہیں کہ اس کی بیٹھک اٹھک کہاں پر ہے، کیونکہ آدمی کے اندر وہی اطوار اور عادات آئے گی جس کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، پہلے نمبر کی چیز یہ ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ یہ تعلیم کے حلقے، یہ تعلیم کی، چاہے گھر کی تعلیم ہو یا مسجد کی تعلیم ہو، اس کے ذریعے سپلائی کیا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جو سناتے ہیں، ان ارشادات کے اثرات ہیں، اس مجلس کے بھی اثرات ہیں۔ آدمی جب اس مجلس میں بیٹھتا ہے تو گویا کہ ایک نورانی اور روحانی ماحول میں بیٹھا ہے، تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے۔ اور اگر قوالی کی مجلس میں گیا یا پھر غیروں کی جو بھجن کی مجلسیں ہوتی ہے اس میں اگر جاتا ہے تو وہ کدورت لے کر آتا ہے، دل کے اندر ظلمت لے کر آتا ہے۔ ہاں، اچھی بات کے اندر نورانیت ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذکر
ذکر علم کے بغیر ظلمت ہے، اور علم بغیر ذکر کے فتنہ ہے۔ ذکر بغیر علم کے فتنہ ہے، فتنے کا دروازہ ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اس سے دروازے کھل جائیں گے۔ علم بدون ذکر کے ظلمت ہے، ذکر نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، اور آدمی کتابیں پڑھتا جا رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میرے پاس علم آ رہا ہے۔ آج ایک بہت بڑا طبقہ اپنے آپ کو یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس بہت نالج ہے، لیکن اللہ کی قسم ان کے قلوب میں ظلمت بھری ہوئی ہے جو چہروں پہ نظر آتی ہے، اگر سمجھ میں آتی ہے۔ سوچتے ہیں کہ ہم تو فلاں حدیث پڑھ لی، فلانی کتاب پڑھ لی۔ علم بغیر ذکر کے ظلمت ہے، اور ذکر بغیر علم کے فتنے کا دروازہ ہے، فتنوں کا دروازہ ہے۔ وہاں اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا۔ تو میرے بھائیوں، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی صحبت اہل اللہ اختیار کرے۔ نمبر 2، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل اللہ کی صحبت نصیب نہ ہو تو پھر کسی کو اپنا دوست بنائے، مایوس نہ ہو، دوسرا راستہ ہے، ایسا دوست بنائے کہ جو آپ کی غلطی پر آپ کو ٹوکے، آپ کی غلطی پر آپ کو ٹوکے کہ تو نے یہ بہت رانگ کیا ہے، تو نے یہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ چنانچہ لمبی حدیث ہے، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس میں ایمان عادل، انصاف کرنے والا امام بادشاہ، وشاب النشأ فی عبادت ربی، اور وہ نوجوان جس نے پروان چڑھا ہو، جو بڑا ہوا وہ اللہ کی عبادت کے اندر۔ اس روایت میں رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو نوجوان جنہوں نے آپس میں محبت کی اللہ کے خاطر، ان دونوں کا جمع ہونا بھی اللہ کے خاطر، دونوں کا جدا ہونا بھی اللہ کے خاطر، کہا یہ لوگ عرش کے سائے میں ہوں۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ دوستی کی بنیاد صرف وقت گزاری نہیں، عیاشی نہیں، بلکہ فحاشی نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ آج تو کوئی کسی کو، باپ بیٹے کو غلطی پر ٹوک نہیں پاتا۔ پہلی بات ہے کہ باپ غلطی کو سمجھتا بھی نہیں۔ آدمی اپنی اولاد کی برتھ ڈے مناتا ہے، برتھ ڈے کرتا ہے، بس بیٹا خوش ہے میرا ابا میری برتھ ڈے مناتا ہے۔ تو کہاں ہے برتھ ڈے؟ اسلام میں ہے؟ جب نبی کی برتھ ڈے نہیں ہے تو میرے اور آپ کی برتھ ڈے کہاں ہو؟ بنا سکتے؟ ابھی کچھ دن پہلے پاکستان میں میرے دوست ہے علی حجی علی، ان کا فون ہے کہ مفتی صاحب کچھ جگہ مجھے دعوت ہے، تو انہوں نے کارڈ کے اندر تو برتھ ڈے لکھا ہے اور مجھے کہا تھا کہ عقیقہ ہے۔ ان کا مت جاؤ کہ برتھ ڈے جب لکھا ہے کارڈ میں تو وہی ہے، آپ جاؤ، اس لیے آپ کو کہا ہوگا عقیقہ۔ اس کی آپ کہیں گے کہ حرام تو نہیں ہے؟ ہاں، اس کے نتائج بہت برے ہیں۔ کل جا کے آپ کی اولاد کہے گی کہ ہمارا ابا تو ہماری برتھ ڈے کبھی نہیں مناتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، جس دور میں میں اور آپ لوگ ہیں، آج کا جو دور ہے، سچ کہتا ہوں شاید دنیا کے اندر اتنا نازک دور نہیں ہے۔ بہت ہی بڑے نازک دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اور خصوصاً ایمان والے بہت بڑی پیش کے اوپر ہے۔ ہاں، یہ تو اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہے کہ اس امت پر لوگ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے والے پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے۔ میرا اور آپ کا کام یہ ہے، اور میں اور آپ روک بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ حضور کی پیشن گوئیاں ہے کہ علامات قیامت میں یہ چیزیں آنے والی ہیں۔ میں اور آپ اس کو روک نہیں سکتے، لیکن اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اللہ سے مانگ کر، اللہ کے سامنے گریہ ازاری کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ دنیا جانتی ہے، چاہے یہودیت ہو یا نصرانیت ہو، یہ سب جانتے ہیں کہ پروفیٹ محمد نے جو باتیں بتلا دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہو کے رہے گا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جلدی نہ ہو، تھوڑا ڈیلے ہو۔ وہ ٹائم کو کھینچنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ٹائم کھینچنے والا نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ایک تو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے گر گرانے کی ضرورت ہے۔
تو میں دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کو صحبت اہل اللہ نصیب نہیں ہوتی تو پھر کسی کو اپنا دوست ایسا بنائیے کہ جو آپ کو آپ کی غلطیوں کے اوپر روکے ٹوکے. اور اگر یہ بھی نصیب نہیں ہے تو پھر تیسرا آپشن امام غزالی کے حوالے سے حضرت حکیم الاسلام قاری محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ دشمن سے سبق لیجیے. دشمن آج دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی مخالف نہ ہو، بلکہ مخالف ہونا یہ بھی سعادت کی بات ہے. یہ بھی سعادت. بعض لوگ کہتے ہیں حضور کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے تکلیف برداشت کرنا اور صبر کرنا. ارے بھائی وہ تو سنت ہے لیکن تکلیف دینا ابو جہل کی سنت ہے، ابو لہب کی سنت ہے. تو ہم کیوں وہ ادا کریں بھائی؟ ہم کیوں ابو جہل اور ابو لہب کی سنت ادا کریں؟ ہم حضور کی سنت ادا کریں. تو دشمن جو آپ کی غلطی کہہ رہے ہیں اس سے بچیں. حضرت لقمان علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے حکیم بن گئے، کتنے بڑے حکیم تھے؟ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو چیزیں پیش کی گئی. لقمان علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن مجید میں پوری سورت نازل ہوئی ہے، کہ ابھی میں نے جو آیت پڑھی تھی وہ سورہ لقمان ہی کی آخری آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ نبوت یا حکمت. انہوں نے حکمت لی. جب کوئی آدمی ان کے پاس آتا تھا تو وہ گواہی ہی تھی کہ نہیں اس کا علاج، اور ان کی باتیں ایسی حکمت کی ہے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے حکیم بن گئے؟ کہا کہ ہاں، میں نے اپنے دشمنوں کو دیکھا، وہ جو کرتے تھے وہ میں نہیں کرتا، اور وہ جو بات نکالتے تھے اسے بچتا تھا. تو یہ تیسرا آپشن ہے کہ آدمی کرٹیسائز کرنے والے جو آپ کے اوپر کر رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ ہاں یہ چیز میرے اندر غلط ہے تو اس کو آپ چھوڑیے. اور چوتھا آپشن یہ ہے کہ محاسبہ نفس. محاسبہ نفس. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اپنا محاسبہ کرو. محاسبہ جانتے چیک کرنا اپنے بارے میں کہ میں نے کیا غلط کیا، کیا صحیح کیا. حساب لینا، اپنا حساب لینا. محاسبہ نفس. آدمی اپنا حساب لے. آج میرے بھائیوں ہم اپنے گھر کا تو حساب لیتے ہیں، اپنے کاروبار کا تو حساب لیتے ہیں، ہر چیز کا حساب لیتے ہیں، لیکن اپنی لائف کا کوئی حساب نہیں لیتے کہ میری زندگی کے اتنے سال گزر گئے اور سال کے اتنے دن گزر گئے اور میں نے ہر دن میں اگر ایک ایک گناہ بھی کیا ہو تو میری زندگی کے کتنے گناہ ہو گئے. اب مجھے اس سے کیسے ریکوری کرنی چاہیے. بعض اللہ والوں نے اپنے گناہ کی ریکوری کیسے کی کہ اپنے برابر جتنا چاندی تھا تولا اور صدقہ کر. اپنے وزن کی چاندی، اپنے وزن کا سونا. میرے بھائیوں محاسبہ نفس بہت ضروری ہے. اگر ہم حساب نہیں لیں گے تو یاد رکھیں قیامت کے دن کیا ہوگا. قرآن مجید نے تو یہ مناظر ایسے بیان کیے ہیں کہ آدمی اگر آخرت کی فکر کے اوپر لگ جاوے تو اس کو چین نہیں کرے، کھانا اس کو اچھا نہ لگے. آج فکر آخرت نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری غفلتیں پائی جا رہی ہیں. شاید میں نے پہلے بھی ایک قصہ سنایا تھا. یہ قصہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کسی اللہ والے کا معتقد تھا، بہت زیادہ، بہت مانتا تھا اللہ، اور وہ بڑا امیر آدمی تھا. بادشاہ وقت ہوگا یا امیر زمانے کا بڑا مالدار ہو. اس اللہ والے نے سوچا کہ اس کا ایک امتحان لے لیتا ہوں. تو اس اللہ والے نے ایک چھوٹی سی گولی بادشاہ کو یا اس امیر کو دی کہ اس کو کھا لے. رات کو کھایا تو گولی کیا ابیزا آداب، مطلب یہ ہے کہ خواہشات اس نے اتنی رکھی تھی کہ رات بھر میں کئی دفعہ گیا وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے. اب وہ بادشاہ سوچ رہا ہے کہ میں نے ایک گولی کھائی اور یہ حال ہوا تو یہ تو روزانہ کھاتا، اس کا کیا حال ہوگا. بدگمان. اور جمعہ میں نے کہا تھا کہ عام حالت یہ ہے حسن ظن نہیں، حسن ظن نہیں.
آدمی اٹکل ہی کسی پر الزام لگا دے، کل قیامت میں اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ فلاں نے یہ کام کیا تھا کہ نہیں کیا، تو کیا کر کے آئے گا، یہی پوچھے گا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے بدگمانی مت کرو کسی کے بارے میں، ہو اگر مسئلہ تو تحقیق کرو کہ کیا بات ہے۔ خیر تو سمجھ گئے اللہ والے کی فراست سے کہ اس کے دل میں داؤت ہے میرے بارے میں۔ کہا کہ آپ کے چہرے سے ایسا لگ رہا ہے اس بادشاہ کو جب آپ کی زندگی کے زیادہ دن نہیں ہے، ہوگا ایک آدھ ہفتہ یا ایک آدھ مہینہ۔ اس کے لوگ ہوش اڑ گئے اور اس دن انہوں نے 2 گولیاں دی کہ 2 کھا لیں۔ 2 گولیاں کھانے کے بعد بھی کوئی اثر نہیں، کوئی حرکت ہی نہیں ہوئی، وہی ٹینشن کہ مرنا کا ہے کیا ہوگا۔ آپ تم کو تو ہفتہ 10 دن کا کہا ہے، یہاں تو ہر گھڑی یہ ڈر رہتا ہے کہ موت آ جائے گی تو میرا کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھا ہوا تھا، آپ سو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آخرت کو یاد کر لی، آخرت یاد آ گئی، اور یاد آتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اوپر وہ آنسو گرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے ان کے آنسو کی وجہ سے۔ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ماں یبکی کی، تجھے کس چیز نے رلایا، تو کیوں رو رہی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ذکرت الآخرت، میں نے آخرت کو یاد کیا، آخرت کو یاد کیا۔ تو مجھے یہ سوال پیدا ہوا کہ حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، کیا آپ لوگ اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن یاد کریں گے؟ سب میرے دل میں یہ سوال پیدا، آپ نبی ہیں تو ہم تو آپ کے گھر میں تھے، تو آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدیہ فی ثلاثۃ مواضع، اللہ کی کچھ ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، 3 جگہوں کے اوپر تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے۔ نمبر 1، 3 جگہ ایسی ہے کہ اپنی ذات کے سوا کسی کو یاد نہیں کرے گا، میرا کیا؟ اذا وضعت الموازین ووزنت الاعمال حتی ينظر ابن آدم ایقف میزانہ ام یسقط۔ ایک تو میزان عمل کے پاس جہاں ترازو میں اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اس وقت آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، یہاں تک کہ وہ دیکھ لے کہ میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، یہاں تک وہ آدمی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اپنے آپ کو یاد کرے گا۔ دنیا کے اندر جو اوورسیز سے سفر کر کے آتے ہیں، خصوصاً انڈیا اور پاکستان اس طرح کے ملکوں سے، جب ایئرپورٹ کے اوپر چیکنگ ہوتی ہے لگیج کی، اور اگر آفیسر ایسا خطرناک بیٹھا ہوا ہو تو آدمی کے ہوش کھل جاتے ہیں کہ یار ہمارا کیا، یہ تو دنیا ہے، جس کو پیسوں سے نہیں بچ سکتا ہے کہ ہم کر دیتے، کوئی مصیبت نہیں چاہیے۔ لیکن اس میدان کا کیا ہوگا جہاں کوئی رشوت نہیں ہے، جہاں سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی؟ ایک جگہ تو یہ ہے، اور دوسری جگہ وَعِندَ الصُّحُفِ، جب نامہ اعمال جو صحیفے تقسیم ہوں گے، وہ کیا ہاتھ کے پیچھے سے، پشت کے پیچھے سے دیا جاتا ہے یا سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ جس کو سیدھے ہاتھ میں مل گیا وہ کامیاب ہو گیا، جس کو الٹے ہاتھ میں دیا گیا وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ٹھیک تیسری جگہ کا صراط، پل صراط کے اوپر تیسرا موقع ہوگا جہاں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، صرف آدمی کو اپنی پڑی ہوگی۔ یہ 3 مواضع ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ارشاد العباد للاستعداد لیوم المعاد کی کتاب، اس میں یہ بات روایت لکھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آدم کی اولاد کو لایا جائے گا، یہاں تک کہ اس کو میزان ترازو کے 2 پلڑوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور ایک فرشتے کو وہاں مقرر کیا جائے گا۔ وہ فرشتہ دیکھے گا، اگر اس کا میزان نیکیوں والا جھک گیا تو وہ فرشتہ اعلان کرے گا زور سے
اس میں زور سے کہ پوری دنیا کے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے انسان ہوں گے وہ سب سن رہے ہوں گے، سعید فلان ابن فلان سعادت لا یشقی بعدها ابدا، فلان ابن فلان کامیاب ہو گیا، وہ کبھی اب ناکام نہیں ہو سکتا، نامراد نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر برائیوں کا پلڑا جھک گیا تو وہ اس طرح سے زور سے پکارے گا جسے ساری مخلوق سن رہی ہوگی، شقی فلان ابن فلان، فلانا ابن فلانا بدبخت رہا، ناکام رہا، شقاوۃ لا یشهد بعدها ابدا، اور ایسا ناکام رہا کہ کبھی بھی وہ آدمی بامراد نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، آپ سوچو ہمارا کیا، یہ محاسبہ کرو۔ رات کو سونے سے پہلے 2 منٹ نکالو۔ حضرت حکیم الاسلام قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 4 آپشن ہم نے بتلائے ہیں، ایک پہلا آپشن تو یہ تھا کہ اہل اللہ کی صحبت، ایک دوسرا 2 دوست، تیسرا کوئی دشمن، اور چوتھا محاسبہ نفس۔ کہا کہ یہ تبلیغ کا جو کام ہے یہ ساری 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ 4 چیزیں اس میں ملتی ہیں۔ بھائی جماعت کے ساتھیوں میں کون اللہ والا ہے، جو راتوں کو اٹھنے والا ہے، ایسے آدمی کی صحبت ملے گی تو اس کے بھی کچھ اثرات آئیں گے۔ اور 2 دوست، میں نے جب شجال پور میں چلہ لگایا تھا تو 2 آدمی کی جوڑی بنتی ہے، ایک ایسا آدمی جو زیادہ جانتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا کمزور، ایک دوسرے کو سکھائے۔ وہ پورے سفر کے اندر 40 دن تک وہ دونوں کا ایسا زور رہتا تھا کہ ایک دوسرے کو سیکھنا سکھانا یہ دوست ہو گیا۔ اور حالات تو کہیں بھی رہو دنیا میں، ایک گھر کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ تیسری بات آ جائے گی۔ اور چوتھی چیز محاسبہ نفس، جب باتیں آدمی پورا چلہ سنتا رہے گا، 4 مہینہ سنتا رہے گا تو احساس ہوگا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ آج میرے عزیز ہو، دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے وہ اصل تو اصلاح اعمال کا کام ہے۔ ایمان تو ہمارے پاس آ گیا ہے، لیکن اس ایمان کو مضبوط کیسے کریں؟ اصلاح اعمال کے ذریعے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری اس تحریک کے اندر جو آوے پہلے، اس کو سب سے پہلے نماز درست کرو، اس کی نماز سیکھا، اس لیے کہ نماز ہی سے تو کنیکشن بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب نماز میں ہی ہم کیسے نماز اللہ کے سامنے ہے اور دماغ ہمارا دوسری جگہ جا رہا ہے، اس لیے نماز کو درست کر۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ قیمتی موقع ہم کو دیا ہے، اور یقیناً کئیوں کی زندگیاں بن گئی۔ ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ چور قسم کے، ڈاکو قسم کے لوگ اور ایسے شرابی کبابی جن کی زندگیاں بن گئی۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کام کو اس طرح سے کرو کہ جس طرح اس کا حق ادا ہو جائے۔ اس کو سرسری سمجھنا کہ لگا دیا پھر آ گئے، لگا دیا پھر آ گئے، دیکھ لیں گے بعد میں، نہیں۔ ایک دفعہ گئے پھر ہماری زندگی میں کچھ چینجنگ آنی چاہیے، کوئی نیا لیسن لے کر آنا۔ آج میرے بھائیوں، کام کے بارے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ، ان کے بارے میں شاید مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں۔ تو جب یہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھتیجے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لگے ہوتے، تو جب دہلی پہنچے تو پوچھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر تم بتاؤ۔ کہا میں آپ کے پیچھے چل رہا ہوں، اس میں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ برابر ہے، میں آپ کے پیچھے، میرے چچا ہے اور میں آپ کے پیچھے آپ کے مشورے پہ چل رہا ہوں، لیکن وہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میرے پیچھے مولانا خلیل احمد کیسے چل رہے تو بڑے ہیں، ان کے بھی شاید شیخ ہے۔ تو کہا اس کی تعبیر وہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ کہا کہ مجھے تیری پشت پناہی حاصل ہے اور تجھے مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی پشت پناہی حاصل ہے، یعنی پیچھے سے سپورٹ جس کو کہتے، اسی لیے
مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال لکھی اور کئی کتابوں کا نچوڑ، تقریباً 150 کتابوں کا نچوڑ انہوں نے لگایا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دعوت و تبلیغ کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں اور یہ جو کام ہے، اس کام کو اسی لیے کرایا جاتا ہے کہ آدمی کی زندگی بدلے۔ اللہ کی جو دوری ہم لوگوں نے سنتوں کی خلاف ورزی کر کے، شریعت کے خلاف کر کے جو اپنی زندگی کو ایک آوارگی کے ساتھ جو گزار دی ہے، اس کے اندر کچھ چینجنگ آئے۔ اور یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو گھر سے بے گھر کرنا ہے، نہیں، مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے ایک ماحول کو چھوڑ کر دوسرے ماحول میں جاتا ہے تو پھر آدمی کچھ بات کہہ بھی سکتا ہے اور کچھ لے بھی سکتا ہے۔ آج کے اس دور کے اندر اصلاح کے لیے ایک عمومی کام جس کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بھی چلے گا، اس میں وکیل بھی چلے گا، عالم بھی چلے گا، حافظ بھی چلے گا، اور سب سے آخری درجے کا جو بیچارہ کچھ پڑھا لکھا نہیں، ان پڑھ آدمی، وہ بھی چلے گا، اس کی بھی زندگی۔ اس کے لیے میرے عزیزوں، ابھی تو نوجوانوں سے بھی اور عام دعوت یہ ہے پہلے کہ جو حضرات ابھی ارادہ کر کے آئے ہیں کیش، وہ اپنا نام لکھیں، ٹائم بھی بتائیں کہ کس دن سے اور کتنے دن کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہمت کرو، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ بولو بھائی نوجوانوں، اسٹوڈنٹ کھڑے ہو، اللہ قبول فرمائے۔ پیدل، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، ماشاء اللہ۔ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔